اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء، خلفاء، صاحبزادگان، سامعین و حاضرین، یہ ہمارا ماہانہ پروگرام ظاہر ہے ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے، یہ عام محافل کی طرح نہیں ہوتا۔ خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک موضوع جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اللہ کی مملکت ملک خدا کا شہری بننا۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی ملک کا جب آپ نے شہری بننا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک اوتھ دینا پڑتا ہے، بیعت کرنی پڑتی ہے۔ تو ملک خدا کی بیعت جب ہوگی تو وہ نبی کے ہاتھ پہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اوتھ آپ نے کس کے ہاتھ پہ دینا ہے؟ پیغمبر کے ہاتھ پہ دینا ہے نا۔ تو اس لیے توحید کے ساتھ نبوت جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ آپ ظاہر ہے آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ ملک خدا کے شہری بنیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سورج کو دیکھا ہے تو میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں نے کائنات کا نظام چلتے دیکھا ہے، میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں نے اپنی ذات پہ غور کیا ہے، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو اس سے آپ اللہ کے ملک کے شہری نہیں بنتے۔ یعنی آپ کائنات کی ساری گواہیاں دے کے کہیں کہ یا اللہ میں تجھے مان رہا ہوں، تو میرا خالق ہے، نہیں۔ قل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، جو تیرے کہنے پہ بیعت کرے گا نا اس کو میں اپنا شہری بناؤں۔ یعنی اللہ کی مملکت جو ہے، اسی لیے وہ آیت آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ تو یہ اس لیے بھی ہے یہ آیت۔ اب اگر پیغمبر ظاہری طور پہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر بیعت کون لے گا؟ پھر علی بیعت لیں گے، ہیں؟ اگر علی ظاہری طور پہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر ان کا جو نائب ہے وہ بیعت لے گا۔ اب اس کا پتہ چلا نا، یہ بیعت اصل میں ہے اللہ کی مملکت کا شہری بن۔ اب دیکھیے 1,24,000 کا بھی ہے، 1,40,000 کی بھی روایت ہے صحابہ کی جو آخری حج پہ موجود تھے۔ کتنے صحابہ کو اختیار ہے کہ وہ آگے نبی کی طرف سے بیعت کریں؟ حضور نے سب کو تو نہیں نائب بنایا کہ سب کے ہاتھ میں بیعت کر، اس لیے کہ اس کے پیچھے فلسفہ بہت بڑا ہے۔ وہ جس کو نائب بنایا جاتا ہے نا، اس نے اللہ کی مملکت کا شہری بنانا ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ یعنی خریدار اللہ بنتا ہے، اللہ نے خریدا ہے تمہارا مال بھی تمہاری جان بھی، لیکن خریدا کس کے ہاتھ پہ ہے؟ نبی کے ہاتھ پہ۔ نبی بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ کا آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، بادشاہ سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں،
لیکن نبی کا نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا نبی بھی بادشاہ، بھائی نبی بادشاہ نہیں ہوتے، نبی اللہ کا وہ نمائندہ ہے جو تمہیں شہریت دیتا ہے اللہ کے ملک کی۔ یہ جمادی الثانی جمادی الاخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم سال کا بھی یہ مہینہ ہے، وہ ہم تفصیلاً تو انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں عرض کریں گے، لیکن میں صرف نبی پاک کے جو نائب بنے ہیں نا حضور کے بعد، وہ جو نیابت ہے، وہ نائب ہیں کون؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اولا بمعنی اقرب ہے۔ تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے بھی اس کا یہی معنی لکھا ہے، اولا بمعنی اقرب۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی جان پہ وہ حق نہیں رکھتے جو اللہ کا نبی تمہاری جان پہ حق رکھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، حضور قبلہ عالم، حضور صاحب زدگان۔ اب یہ جملہ کہہ دینا، میں اللہ کے ملک کے شہری کی بات کر رہا ہوں، اب جو بیعت کرے گا نا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یا حضور کے کسی نائب کے ہاتھ پہ، دیکھیے وہ کسی دن پھر مجھے یاد نہیں کرواتے، ہم جیسا بھی اس پہ تفصیلی بھی کسی دن گفتگو کریں گے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت زمینوں پہ بھی پیش کی، آسمانوں پہ بھی پیش کی، تو کیا ہوا؟ سب نے، والجبال، پہاڑوں پہ بھی پیش کی۔ آج ترجمہ تو یہی ہے نا، فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا۔ اب کیا کہیں گے کہ مثلا کوئی کرسی ہے، کوئی میز ہے، کوئی بھاری چیز ہے جو آسمان کے اوپر رکھی اور اس نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ اللہ نے اپنی امانت آسمانوں پہ پیش کی، زمین پہ پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی، اور سب نے انکار کر دیا، مولا ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس نعمت کا بوجھ اٹھا لیا، امانت ہے بھائی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، مالک وہی ہے، امانت اس کی جو ہے نا اس کا بوجھ اٹھانا۔ تو یہاں قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ظرف سامنے پیش کر کے مفہوم مظروف کا لیا جاتا ہے۔ یہ آسمان ظرف، زمین بھی ظرف، جبال بھی ظرف۔ جب اللہ فرماتا ہے نا یہ امانت ہم نے آسمانوں پہ پیش کی، تو وہ ظرف پہ پیش نہیں کی، آسمانوں پہ جو بھی موجود تھے ان پہ پیش کی، آسمان والوں پہ پیش کی، زمین والوں پہ پیش کی، پہاڑوں والے جو تھے جو بھی وہاں ان پہ پیش کی۔ اور آخر میں کیا کہا؟ اکثریت انسانوں کی سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ظالم بھی ٹھہرا، جاہل بھی ٹھہرا۔ بھائی اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا تو کیوں اٹھایا؟ باقی سب نے جو انکار کر دیا، تو تجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ تو کہے کہ مولا میں امانت کا بوجھ اٹھاؤں گا؟ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب وجود کائنات ہے، اس کی وجہ اس آیت میں بھی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الصادق الامین تو دھیان کدھر جاتا ہے؟ وہ اس کائنات میں ایک ہی ہستی تھی جس کو آسمان والوں نے بھی امین کہا، زمین والوں نے بھی امین کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
عظمت و شان مصطفیٰ حضور قبلہ عالم آستانہ یا ننگل شریف یعنی آسمان والوں نے بھی امین کہا اور زمین کے آسمان نے امین کہا، آسمان والوں نے امین کہا، زمین والوں نے امین کہا۔ اب ظرف اور مظروف کا جو فرق ہے وہ میں نے عرض کر دیا نا تم کو، اس لیے کہ مشیت کو پتا تھا کہ اس ایک ہستی کے علاوہ کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بوجھ اٹھانے والا جو امین ہے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے اب آیا میثاق کو بھی پڑھیں گے نا تو سارے نبیوں کو بھی اکٹھا کر کے کیوں کہا کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ ہاں اب یہ جو لوگ آج کل، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، نہیں جی یہ تو ضعیف حدیث ہے، یہ ہے فلاں ہے کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو افلاک پیدا نہ کرتا، کائنات پیدا نہ کرتا۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو امانت کا بوجھ کون اٹھاتا۔ اس لیے اس پیغمبر کے ہاتھ پہ نبیوں نے بھی اللہ کے ملک کا شہری بننا ہے، رسول مصدق کے ہاتھ پہ بننا ہے۔ تو اس لیے یہ نیابت جو ہے نا اللہ کے ملک کا شہری بننا، اب یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ انہوں نے آگے اپنی نیابت ابو بکر کو بھی دی، علی کو بھی عطا کی۔ یہ ہے وہ بیعت کا سلسلہ جو ہوتا ہے، وہ جو تربیت ہے۔ اب وہ اس جگہ پہ ہو، اس مقام پہ ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو وہ نائب یہ کہہ سکے کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ اس تپتے ہوئے پتھر پہ کوئی بھی کھڑا ہو کے گھر کی چیزیں نہ گن سکے، صرف علی گن سکے۔ ایک ہوتا ہے فقر اختیاری، ایک ہوتا ہے اضطراری۔ قرآن جو فقر کی بات کرتا ہے نا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ اختیاری فقر کی بات ہے۔ کنویں کھدوانا، باغات لگانا، جب وہ باغات پھل دینے پر آ جائیں، کسی ایک غلام کو علی بلائیں، باغ اس کے حوالے کر کے خود جا کے بھوکا سونا۔ ہائے ہائے، یہ فقر اور ہے۔ تو یہ آج صرف بات آپ کو عرض کرنی تھی کہ اللہ کے ملک کا اگر کسی نے شہری بننا ہے تو اس کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، اور اگر ظاہری طور پر سرکار موجود نہ ہو تو پھر بیعت ان کا نائب لے گا، اور جو علی کی بیعت نہیں لے گا وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، قرآن پڑھے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ خارجیوں کے ساتھ نہروان میں اسی لیے جنگ ہوئی ہے۔ جیسے نبی کے ہاتھ پہ بیعت اللہ کی بیعت ہے، ویسے علی کے ہاتھ پہ بیعت نبی کی بیعت ہے۔ بس یہ جملہ یہاں تک آپ کو پہنچانا تھا۔ اب جس کو وہ نائب بنائیں کہ یہ ہماری طرف سے بیعت لے گا، کس کی؟ اللہ کے ملک کا شہری ہونے کی۔ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ رسول کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے خارجیوں کو خارجی کہا گیا تھا، اس لیے کہ اس امانت کا بوجھ اور کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سلسلہ عطا کیا، وہ نیابت عطا کی کہ جس کے درمیان کوئی خلل نہیں ہے،
ہیں؟ حالانکہ دوسری طرف اختلاف کی چیز موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہاں زیادہ مفسرین نے تو حاکم وقت ہی کہا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اوپر جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن ان کے لیے آگے جملہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اس اولی الامر کے ساتھ، اس حکمران کے ساتھ تمہارا کوئی تنازع ہو گیا ہے، اللہ رسول کے کسی حکم کی اس نے مخالفت شروع کر دی، تو اب تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اب اس کی فرما برداری نہیں کرنی۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس حکمران کو چھوڑ دو اور اللہ رسول کی طرف پلٹ جاؤ۔ لیکن جس کو نبی اپنا نائب بنائے اس سے تم اختلاف نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے خارجیوں کی جو مثال دی ہے نا، ایسے نہیں دی۔ جس کو پیغمبر اپنا نائب بنائے نا کہ اب میری طرف سے یہ بیعت لے گا، حاکم وقت ساتھ اختلاف ہو تو اطاعت چھوڑ دیں، لیکن پیغمبر کے نائب کی آپ اطاعت نہیں چھوڑ سکتے، فرما برداری نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ رسول کی طرف واپس پلٹ جاؤ، چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کچھ ہمارے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ہمارے فقہاء ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جیسے ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو یہ اولو الامر ہیں۔ تو وہاں بھی ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد صاحبین امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کو صاحبین کہتے ہیں، اگر یہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں اور امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کریں تو پھر ہم کہتے ہیں صاحبین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ اب صاحبین دونوں شاگرد استاد سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کو ذرا سمجھیں، یعنی دنیا کا جو بادشاہ اس سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور جس فقیہ کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے نائب سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اولی الامر کے مثلا آپ اپنے والدین کو اولی الامر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جگہ پہ ظاہر ہے ان کے بڑے مولوی وہ خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اولی الامر سے مراد سرکار مولا کائنات ہیں اور حضور کی اہل بیت اطہار ہیں۔ بڑے نعرے شعرے لوگوں نے لگائے کہ اولی الامر صرف وہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کو اولی الامر کہو گے تو ان سے تو اختلاف قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے، لیکن نبی نے اپنی چادر کے نیچے جن کو لیا ہے ان سے نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ اکرام، زندہ باد، ان سے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ اپنی طرف سے اہل بیت کی شان بیان کر رہے تھے، ہاں ظاہر ہے اپنے مسلک کے مطابق کر رہے تھے، لیکن قرآن فہمی تو میں نے کہا تھا نا، پھر علی کے در پہ، باب مدینہ تو علم کے در پہ جانا پڑے گا، یہ ہر جگہ سے تو نہیں ملتی یہ چیزیں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، بھائی یہ باتیں چونکہ فتنوں کا دور ہے نا، یہ سمجھنی ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی فتنہ پرور بندہ بیٹھا ہے۔ یہ جو ہمارا مسلک ہے نا صوفیاء کا، اس میں رواداری بہت ہے، حیا بہت ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، احترام ہے، اسی لیے انہی میں سے اہل حدیث بھی پیدا ہوئے،
انہی میں سے دیوبندی بھی پیدا ہوئے، انہی میں سے شیعہ بھی پیدا ہوئے۔ کیوں پیدا ہوئے؟ ان کے اندر رواداری تھی، یہ ہر کسی کی بات سنتے تھے۔ یہ چونکہ اصل تو یہی تھے نا، کسی سے پوچھ لیں، کسی اہل حدیث سے پوچھ لیں، تیسری چوتھی نسل میں وہ آپ ہی کے ساتھ ہوگا، لیکن فرقہ واریت میں آ کے پھر رواداری ختم ہو گئی۔ رواداری کا تو پیغام صوفیاء کے ہاں تھا، انہی کے پاس تھا۔ اب اگر کوئی آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی بات کہے کہ انہوں نے جی حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا تھا، باغ فدق چھین لیا، ان کو کھڑا رکھا دربار میں، وہ میں نے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے گھر جلا دیا، اور پھر آگے سے گالیاں اور بدتمیزی۔ قرآن کا یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابو بکر کو اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول کس مقام پہ دیکھتا ہے۔ نبی پاک ابو بکر سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نبی پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتبار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسے ہی نہ مسلح امامت پہ کھڑا کیا ہے، اور نہ ہی میں نے بتایا کہ پہلا جو حج 8 ہجری کے فتح مکہ کے بعد جو ہوا تھا، اس میں امیر حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو نبی پاک اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنا امیر بنائے، امت کے لیے امیر بنائے، امیر حج بنائے، تو اس لیے یہ نیچی نیچی کتابیں جو ہیں نا، ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قرآن نے جو اصول دیا آپ نے اسی کو دیکھنا ہے، کہ یہ جس شخص کے متعلق کوئی ہمیں بے حیائی کی باتیں بتا رہا ہے، اس شخص کا مقام اللہ رسول کی نظر میں کیا ہے، اللہ رسول ان کو کیا سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسلام کی ساری سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی حیا کرنی ہے، اہل بیت اطہار کی بھی، اور اسی آیت میں وازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اپنی ماؤں کی بھی حیا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری ماؤں کے متعلق کو بات کرے اور تم خاموشی سے رہو۔ یہ کون کرے گا؟ جو ملک خدا کا شہری ہے، اس کو پتا ہوگا، چونکہ ملک خدا کا شہری بننا تو حضور کے سامنے بیٹھ کے ہے نا۔ اب مرکز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، اب سرکار نے جس سے محبت کی ہے، ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، بس سیدھا سا اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے در سے دور کر دیں، ہم نے بھی اس سے دور رہنا۔ تو یہ وہ نیابت کا اصول تھا، وہ امانت، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب اللہ کہے کہ نہ آسمانوں والے اٹھا سکے، نہ زمینوں والے اٹھا سکے، اور وہ اگر کوئی اٹھائے گا بھی، اب بھی اگر کسی کی ذمہ داری لگتی ہے تو وہ سرکار کے وسیلے کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ انرجی، وہ طاقت ملنی مدینے سے ہی ہے۔ تو اب دیکھ لو کہ ہم یہ جتنے بھی نیابت والے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے نا، اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اللہ کے ملک کا شہری بننے کے لیے، تو پھر انہوں نے جان بھی فروخت کر دی، مال بھی فروخت کر دی، ان کا خریدار اللہ بنا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور انہوں نے پھر عملی طور پہ پریکٹیکلی ثابت کیا کہ ہم واقعی بھائی بے کا معنی ہی فروخت کر دینا ہے نا، بیعت بے سے ہے نا، ہم پہلے تو اس کا معنی سمجھے نا۔ بھائی جو فروخت نہیں کر سکتا اس کو تو پتہ ہی نہیں بیعت ہے کیا۔ تو
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، کرم ہے، ان کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ سلسلہ عطا کیا کہ جب بھی ہم اس سلسلے کی طرف دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے شیخ تک یہ بات موجود ہے کہ نہ مال اکٹھا کیا نہ جان کی پرواہ کی، یہ کام انہوں نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قاری صاحب